دوزخ کی سانس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بڑی گرمی ہو تو جہنم کی دوزخ کی نماز یعنی ظہر کی نماز دیر سے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی سختی یعنی گرمی کے موسم میں جب گرمی زیادہ پڑتی ہے نا، اس ٹائم پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو ظہر کی نماز دھوپ میں پڑھی جاتی ہے نا، تھوڑا دیر سے پڑھ لو۔ دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ گرمی کس لیے ہوتی ہے؟ دوزخ کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس لیے ظہر کی نماز تھوڑا دیر سے پڑھ لیا کرو۔ پھر فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب کے دربار میں شکایت کی کہ میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے، یہاں تک کہ میری کچھ حصہ دوسرے حصے کو کھائے جاتے ہیں، اس لیے مجھے اجازت دیجیے کہ کسی طرح اپنی گرمی ہلکی کروں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بار سانس لینے کی اجازت دے دی۔ جہنم کو 2 بار سانس لینے کا اجازت اللہ تعالیٰ نے دے دی، ایک سانس سردی میں موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں۔ اس لیے گرمی جو تم محسوس کرتے ہو دوزخ کی لو کا اثر ہے، وہ سانس کا اثر ہے جو سانس کے ساتھ باہر آتی ہے، اور سخت سردی جو محسوس کرتے ہو دوزخ کی ٹھنڈے حصے کا اثر ہے، دوزخ کے ٹھنڈے حصے کا اثر ہے جس میں سردی پڑتی ہے۔ بخاری شریف کے روایت ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں یہ بھی دوپہر کو ہر دن دوزخ دہکایا جاتا ہے۔ دوزخ کے سانس لینے میں گرمی بڑھی جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سردی کی بڑھنا دیکھنے میں سمجھ میں نہیں آتا۔ سچ بات ہے کہ گرمی میں دوزخ کی سانس باہر پھینکتی ہے، اور اس لیے طرح دنیا میں گرمی بڑھ جاتی ہے، اور سردی کی سانس اندر لیتی ہے، اور اس طرح دنیا کی تمام گرمی کھینچ لیتی ہے، اس وجہ سے سردی بڑھ جاتی ہے۔ ابھی سمجھ میں آ گیا کہ گرمی کے موسم میں ایک سانس لیتی ہے جہنم، تو اس کی گرمی باہر آ جاتی ہے، جس میں گرمی بڑھ جاتی ہے۔ سردی کے موسم میں جو سانس جو لیا ہوا ہے اندر کو کھینچ لیتی ہے، تو دنیا میں گرمی کم ہو جاتی ہے اور ٹھنڈ بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہم کیا کرتے ہیں کہ موسم کی بدلاوٹ بولتا ہے، ہم لوگ بارش کے موسم، سردی کے موسم، گرمی کے موسم، آٹم سیزن بولتے ہیں، جس میں بہار ہوتا ہے۔ بالکل ایسا کہ کہیں بھی پھول پھلائی ہریالی بہت اچھا سا موسم معلوم ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں آٹم سیزن۔ 4 طریقے سے یہ ہم بانٹ لیے گئے انسانوں نے دنیا کے۔ کچھ علماء نے اس کی یہ تصریح کی ہے کہ دوزخ میں جلانے ہی کا عذاب نہیں ہے، بلکہ ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشہور اہل کشفہ بزرگ حضرت عبدالعزیز دبہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان ہے کہ جنت کو آگ کا عذاب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ان کی طبیعت ہے، بلکہ آگ
آگ ان کی طبیعت ہے، بلکہ ان کو بے حد ٹھنڈک کا عذاب دیا جائے گا۔ جنات دنیا میں بھی سردی سے بے حد ڈرتے ہیں اور سردی کی ہوا سے جنگلی گدھے کی طرح باد حواس ہو کر بھاگتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ پانی میں نہ شیطان داخل ہو سکتا ہے، نہ کوئی جن جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ان کو پانی میں ڈال دے تو بجھ کر فنا ہو جائیں گے۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ قاتلوں کو شیطان کے ساتھ ٹھنڈک کا عذاب دیا جاتا ہے۔ قاتلوں کو شیطان کے ساتھ ٹھنڈک کا عذاب دیا جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر ذرا سب کا حاصل کرنے والی آنکھ کھولیے کہ اس دنیا میں معمولی سردی اور گرمی کو انسان نہیں برداشت کر سکتا جو دوزخ کی سانس سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر بھلا دوزخ کی اصلی گرمی اور سردی کیسے برداشت کرے گا؟ فتبر یا علم اکثر کتنے افسوس کی جگہ ہے کہ کروڑوں انسان ایسے ہیں جو اس دنیا کی معمولی سردی اور گرمی سے بچنے کی اہتمام کرتے ہیں، مگر دوزخ سے بچنے کا ان کو کچھ دھیان نہیں۔ مطلب کیا بولتے ہیں وہ بزرگان دین، دنیا میں سردی سے بچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کس طریقے سے بچنا ہے، اور گرمی سے بچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم کس لیے یہ گرمی سے بچنا ہے، دھوپ کے بچ۔ لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ آخرت میں جہنم کی گرمی سے کیسے بچنا ہے، اس کا خیال نہیں کرتے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، ایک رسول کی عبادت کرنا ہے، جو آج ہماری امت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی اہتمام کرنا ہے، قرآن کی عزت دینا ہے، قرآن کی تعلیم کرنا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہے۔ یہ اس طریقے سے اللہ کو راضی کر کے جہنم کے عذاب سے بچنا کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن یہ لوگ یہ کوشش کرتے کہ دنیا میں پڑنے والی گرمی سے، سردی سے کیسا بچیں گے، جہنم کی سردی سے، گرمی سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔